بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں صحت اور ایمان کی اچھی حالت میں ہوں۔ لمسم ولاگ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لمبے عرصے کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ساری ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد میرا اس کے پیچھے بہت ہی نیک مقصد ہے کہ ہماری نئی جنریشن یا ہم لوگ اپنی امہات المومنین کی سیرت کے بارے میں جانیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ریلیٹڈ یہ سیریز میں سٹارٹ کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول کرے، اس کے پیچھے جو میرا مقصد ہے مجھے اس میں کامیاب کرے، آمین۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اس شارٹ سی ویڈیو میں کوشش کروں گی کہ ہم اماں خدیجہ کی سیرت کے بارے میں جتنا جان سکے، تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امہات المومنین میں سب سے پہلا نمبر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آتا ہے۔ ان کی ولادت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 15 سال قبل ہوئی۔ 554 یا 555 عیسوی میں جو ان مکہ مکرمہ کے معروف و مقبول ترین قبیلہ قریش میں پیدا ہوئیں۔ آپ کا نام ام المومنین خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی قریشیہ ہے۔ 5ویں پیڑھی میں آپ کا جو نسب ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی پرورش کے بارے میں، چونکہ عالمی شہرت و مقبولیت کے حامل شہر مکہ کے معزز ترین قبیلہ قریش کی چشم و چراغ تھی، اس لیے ان کی پرورش و پرداخت بھی اونچے گھرانے اور معاشرے کے اصولوں کے مطابق ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچپن ہی سے ان کی فہم و فراست، ذکاوت و شرافت، حکم و دانائی اور عفت و پاک دامنی کے سب گواہ تھے، اور اسی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں لوگ ان کو متفقہ طور پر طاہرہ کے لقب سے جانتے تھے۔ اصافہ اخلاق کی بات کریں تو ابن اسحاق کا بیان ہمارے سامنے ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک دور اندیش، شریف، عقل مند، سمجھدار، خوبصورت، مالدار اور حسب نسب والی خاتون تھیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو شخصیت ہے وہ دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ حسن سیرت و صورت، فہم و فراست، حکمت و دانائی، عفت و شرافت، عالی حسب و نسب اور جاہ و جلال کی حامل تھی۔ اس لیے دورہ جاہلیت میں بھی بہت سے لوگ ان کے شوہر ہونے کے متمنی اور خواہش مند تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شادی، ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ شرف و عزت والی مالدار خاتون تھی جو تجارت کرتی تھیں۔ وہ اپنا مال لوگوں کو بیع مزاربت کے طور پر دیتی تھیں۔ جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدق گوئی، ایمانداری اور حسن اخلاق کی خبر پہنچی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچائی اور اس بات کی پیشکش اور درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مال بغرض تجارت ان کے غلام میسرہ کے ہمراہ ملک شام لے جائیں۔ حضرت خدیجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے مضاربوں یا تجارت کرنے والوں سے دگنا نفع یا اجرت دینے کی بھی پیشکش کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی اس پیشکش کو قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا تجارتی سفر شروع کیا۔ سفر شام سے واپسی کے بعد جب غلام میسرہ نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چشم دید احوال و مقامات کی خبر دی اور مکہ میں ان کے بارے میں جو سن رکھا تھا اس کے بارے میں بیان کیا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو شادی کا پیغام بھجوایا کہ میں آپ کو قرابت داری، قوم میں مقام میں عالی اور دیانتداری اور راست بازی کی بنا پر پسند کرتی ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی خواتین میں حسب نسب کے اعتبار سے بلند درجہ، شرف و فضیلت کے اعتبار سے عظیم و شان اور مال و دولت کے اعتبار سے عظیم ترین مقام رکھتی تھیں۔ ان کی قوم کے بہت سے لوگ ان سے شادی کے خواہش اور متمنی تھے۔ جب ام المومنین حضرت خدیجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت و خواہش کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے اس کا ذکر کیا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن خویلد کے پاس پہنچے اور پیغام نکاح دیا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شادی کرا دی۔ تو جہاں تک آپ لوگوں نے سنا کہ حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کیسے ہوئی، اب ہم پڑھیں گے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک مثالی بیوی کیسی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شمار اسلام کی ان برگزیدہ شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنا دن دولت نہ صرف اسلام کی
ترویج و اشاعت میں خرچ کیا بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماجی دینی مشکلات کو دور کرنے میں بھی معاون ثابت ہوئیں۔ وہ صفات حمیدہ خصائل کی پاکیزہ حامل تھیں اور بعثت نبوی سے قبل اپنی بلند اخلاقی خوشگفتاری، خاکساری، حلم و تدبر جیسی صفات کی وجہ سے ہر خاص و عام میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے 25 سال گزارے۔ نبوت سے 15 سال میں بیشتر وقت تجارت اور خدمت خلق سے منسلک رہے۔ ان 15 برسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے وہ اہم اوقات شامل ہیں جن میں تلاش حق کی خاطر تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کیا کرتے تھے، اور 10 سال نبوت کے بعد تبلیغ و دعوت و حق میں مشکلات سے دوچار ہیں۔ حضرت خدیجہ جب تک دنیا میں رہیں نہایت ہی محبت اور خوشگواری سے بسر کیا، نہ شکوہ نہ گلہ، ہر وقت ایک جان نثار رفیقہ حیات ثابت ہوتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حیات میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ کے فرزند ابراہیم کے سوا تمام اولاد حضرت خدیجہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادوں میں سے القاسم، عبداللہ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں جو بعثت سے پہلے وفات پا گئے تھے، دونوں بیٹے سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حق کی آمد، اعلان نبوت اور ترویج و ترقی اسلام تک زندہ رہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس روح زمین پر پہلی انسان ہیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لائے گئے دین حنیف کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا۔ غار حرا کے واقعے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس آئے۔ دل مطہر ان واقعات سے کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بازوں سے سہارا دیا، تسلی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کانپتا ہے، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل میں ڈھانپ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوش و جذبے کے ساتھ ان آیتوں کو حضرت خدیجہ کے گوش گزار کیا اور فرمایا کہ مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید میں زندہ نہ رہوں۔ سیدہ خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے روزگاروں کو کسب معاش کے قابل بناتے ہیں، مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں، لوگوں کی جائز مصیبت میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ قربان جائیے اس نیک دل ام المومنین پر جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کی گواہی دی، تسلی کے لیے حوصلہ افزا کلمات ادا کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے گھر گئیں، تمام ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزماں ہونے کی خوشخبری سنائی اور نبیوں پر پیش آنے والی مشکلات کا ذکر کیا۔ غور کیجئے جس طرح کے واقعات سے نبوت کے ملنے کا آغاز ہوا اور نبوت کے بعد جس طرح کے واقعات و مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درپیش رہے، ہر قدم پر ام المومنین حضرت خدیجہ ساتھ دیتی رہیں۔ آج ہم بڑی بڑی احادیث اور قرآنی آیات کی تلاوت اور فہم و تفہیم کی منزلوں سے گزر کر بھی اس ایمانی گرمی کا احساس نہیں کر پاتے جو حضرت خدیجہ نے کیا تھا۔ وہاں چند آیات دل کو اس طرح گرما گئی کہ فصاحت و بلاغت سے بھرپور تسلی افزا کلمات ادا ہوئے جن میں شرارہ ایمانی رقصاں دکھائی دیتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی عظمت و ایثار و قربانی اور مثالی زوجہ ہونے کا حضرت جبرائیل علیہ السلام تک اقرار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ ایک برتن لیے ہوئے آپ کے پاس آ رہی ہیں، اس میں سالن ہے یا کھانا ہے یا شربت ہے؟ جب وہ تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم کی طرف سے اور میری طرف سے سلام عرض کیجئے اور ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ ایک گھر کی جنت میں جو خولدار موتیوں کا بنا ہوا ہے، نہ اس میں شور و گل ہے نہ تکلیف ہوگی، وہ اس کی مالک ہیں۔ اسی حدیث کو اسماعیل بن عبداللہ نے بھی بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، آسمان اور زمین کے اندر جتنی عورتیں ہیں سب میں مریم بنت عمران افضل ہے اور خدیجہ بنت خویلد افضل ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا خدیجہ پر کیا۔
حالانکہ وہ میرے نکاح سے 2-3 برس پہلے وفات پا چکی تھیں، اور یہ میں رشک اس وقت کرتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، یعنی ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ مجھے نبوت کے حوالے سے جھوٹا گردانتے تھے۔ انہوں نے اپنے مال سے ایسے وقت میں میری مدد فرمائی جب لوگوں نے مجھے اس سے محروم رکھا۔ عام مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کی تفسیر یہی ہے کہ اللہ نے حضرت خدیجہ کے مال سے بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غنی کیا، لیکن وہ ذاتی غنائے نبوی نہیں تھا بلکہ وہ اسلام کی خدمت میں مال صرف کرتی تھی۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تاخرہ خدیجہ الکبریٰ کا گہرا اثر اشاعت اسلام پر ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت خدیجہ کی عظمت و فضیلت اور ان کا اثار اسلام کے تئیں ان کی قربانی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت، احترام اور ان پر پختہ ایمان ان کی پہلی گواہی بنا۔ تسلی بھرے کلمات سے نوازنا، بچوں کی پرورش، پرداخت وغیرہ ایسی صفات و حسنات ہیں جن پر تا قیامت خواتین اسلام رشک کرتی رہیں گی۔ لیکن صحیح رشک تو اس وقت ہوگا جب خواتین اسلام ان کے نقش قدم پر چل کر ایک مثالی بیوی ہونے کا ثبوت فراہم کریں۔ ہم خواتین کے لیے حضرت خدیجہ کا کردار ایک آئینہ کی طرح ہے جس سے ہم اپنی صورت اور سیرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں تاکہ بروز قیامت سرخ روئی سرفرازی حاصل ہو سکے۔ جہاں مسلمان مردوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کریں جہاں ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات نبوت کے 10ویں سال میں ہوئی۔ اس سال حضرت ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نہایت شفیق اور آپ کی پرورش کرنے والے تھے وہ بھی وفات پا گئے۔ اس سال آپ نے نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال ان دونوں ہستیوں کے اس دنیا میں جانے سے کہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے تاکہ ہم آخرت میں سرخ روئی حاصل کر سکیں۔ میری اس کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب مسلمانوں پر اور مجھ پر اور جتنی بھی ہماری خواتین مسلمان بہنیں اور بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت خدیجہ سے عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔